اور زلزلے کی کیا اقسام ہیں؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے زمین کی ساخت کو سمجھنا سب سے پہلے مددگار ہے۔ ایک ٹھوس اندرونی کور، ایک پگھلا ہوا بیرونی کور، موٹا اور زیادہ تر ٹھوس پردہ، جو زمین کے کل حجم کے تقریباً 84% پر قابض ہے۔ نسبتاً پتلی پرت جس کی موٹائی 5 سے 50 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ زمین کی بیرونی جلد ایک مسلسل سطح نہیں ہے، اس کی بجائے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کہلانے والے بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ زلزلے ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان کی حدود کے ساتھ یا پلیٹوں کے اندر دراڑ کی جگہ پر آتے ہیں، جنہیں فالٹس کہا جاتا ہے۔ زلزلے کی کیا وجہ ہے؟ زمین کی پرت کو بنانے والی ٹیکٹونک پلیٹس مسلسل حرکت کر رہی ہیں، چونکہ ان پلیٹوں کے کنارے فالٹ زون میں ایک دوسرے کے خلاف پھیلتے ہیں۔ رگر انہیں سست کر سکتا ہے، جس سے طویل عرصے تک دباؤ بڑھتا ہے۔ جب حرکت کی قوت آخرکار رگر پر قابو پا لیتی ہے تو کرسٹ کے حصے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں یا بے گھر ہو جاتے ہیں، جس سے زلزلہ کی لہروں کی صورت میں پینٹ اپ پریشر جاری ہوتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر آنے والا زلزلہ ہے، جس سے بعض اوقات ٹیکٹونک زلزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ٹیکٹونک زلزلے دنیا بھر میں کسی بھی مقام پر آ سکتے ہیں، بڑے زلزلوں کی اکثریت تقریباً 80% بحر الکاہل کے کنارے پر آتے ہیں، جو دیگر خطوں میں جو باقاعدگی سے زلزلوں کی نمائش کرتے ہیں۔ ان میں الپائڈ بیلٹ شامل ہے، جو یورشیا کے جنوبی حاشیے کے ساتھ ہمالیہ پہاڑوں سماٹرا اور جاوا سے ہوتا ہوا پھیلا ہوا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو مختلف قسم کی توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ پی لہریں یا بنیادی لہریں۔ پہلی لہریں جن کا پتہ لگایا جاتا ہے، یہ کمپریشنل لہریں ہیں جو چٹان اور سیالوں سے گزرتے ہوئے دھکیلتی اور کھینچتی ہیں۔ ایس لہریں یا ثانوی لہریں، یہ لہریں صرف چٹان کے ذریعے حرکت کرتی ہیں اور اوپر یا نیچے ایک طرف حرکت کرتی ہیں۔ ٹیکٹونک زلزلوں کے علاوہ ماہرین زلزلہ نے زلزلوں کی مزید 3 اقسام کی درجہ بندی کی ہے۔ آتش فشاں، وہ زلزلے جو آتش فشاں کی سرگرمی کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے کے زلزلے جو زیر زمین غاروں یا بارودی سرنگوں کے گرنے کے نتیجے میں آتے ہیں۔ جوہری یا کیمیائی آلات کے زیر زمین دھماکوں سے آنے والے زلزلے۔ غیر معمولی مواقع پر فریکنگ براہ راست زلزلے کا باعث بن سکتی ہے۔ زیادہ کثرت سے زلزلے تیل کی پیداوار سے منسلک فضلے کے پانی کو زیر زمین کنووں میں پھینکنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آنے والے زلزلوں کو ریاستہائے متحدہ امریکہ اور دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک میں کئی مقامات پر دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ زلزلے کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں، جن میں آبی ذخائر، سطح اور زیر زمین کان کنی، زیر زمین سے مائعات اور گیس کا اخراج، اور زیر زمین ساخت میں سیالوں کا انجیکشن شامل ہے، جبکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے زلزلے آفٹر شاک زلزلوں کا ایک سلسلہ ہے جو کسی فالٹ پر بڑے مین شاک کے بعد ہوتا ہے۔ آفٹر شاک فالٹ زون کے قریب واقع ہوتے ہیں، جہاں مین شاک پھٹ جاتا ہے، اور یہ فالٹ مین سلپ ہونے کے بعد ری ایڈجسٹمنٹ کا عمل کا حصہ ہیں۔ آفٹر شاکس وقت کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں، حالانکہ وہ دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔